لی گئی ہو, ایرانین انٹیلیجنس کو قطر یا عمان یا اٹلی کے ذریعے اپروچ کیا گیا ہو, وہاں سے کہا گیا ہو کہ ہاں بات ہو سکتی ہے. اس خبر کی اہمیت, جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا, کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو ایکسٹریم والیٹیلٹی تھی آئل مارکیٹس میں, گیس مارکیٹ میں اور اسٹاک مارکیٹ میں, اسے اس خبر نے ٹھنڈا کر دیا ہے. اس کی مزید تفصیلات جو ہے میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں, لیکن اس خبر کی پہلے پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے. اس خبر کی پولیٹیکل سگنیفیکنس یہ ہے کہ اگر ایسی سیکرٹ کمیونیکیشن آگے چلتی ہے ایران کے رجیم کے ساتھ, جہاں پر مجتبی خامنۂ آلموسٹ کنفرم ہو چکے ہیں, امام خامنۂ کے صاحبزادے جن کی عمر 54 برس کی ہے, بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب سے زیادہ ایکسٹریم پوزیشن رکھتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں وہ ماڈریٹ ہیں. یہ تمام کے تمام جو کمنٹریز ہیں یہ لایانی, بے معنی, فضول اور واہیات قسم کی کمنٹریز ہیں, بیکاز ویسٹرن میڈیا میں جب لفظ ماڈریٹ, ایکسٹریم استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ خاصے مسلیڈنگ قسم کے ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ درجنوں پبلیکیشنز میں کہیں ان کو ماڈریٹ بتایا جا رہا ہے, کہیں ان کو ایکسٹریم بتایا جا رہا ہے, کبھی ان کو ایک چیز بتائی جاتی ہے, کبھی ان کی دوسری چیز بتائی جاتی ہے. ذہن میں رکھیے کہ امام, اچھا ایک سب سے بڑا اس کا ڈیزاسٹر جو میں نے کامنٹیٹر کا دیکھا ہے کہ ٹرمپ کی اسٹریٹجی کا انجام یہ ہوا کہ امام خامنۂ کو امام خامنۂ سے ہی ریپلیس کروا دیا. یعنی امام خامنۂ کو امام خامنۂ سے ریپلیس کر دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں کھڑا ہے, وہ کس حد تک فیل ہو گیا. اگر یہ ٹاکس ہوتی ہیں, جن ٹاکس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے مارکیٹ سے انفلوئنس ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ رجیم چینج سے رجیم آلٹریشن, رجیم امینڈمنٹ کے اوپر آ گئے ہیں. اور جو ان کا وینیزویلا ماڈل تھا کہ میں نے نکولس مادورو کو مار ڈالا, نکالا وہاں سے, اس کی جگہ پہ میں نے ڈیلسی روڈریگز کے ساتھ ڈیل کر لیا اور مجھے وینیزویلا سے آئل مارکیٹس کے حوالے سے ایک ڈیل مل گئی, اکانومی کے حوالے سے ڈیل مل گئی. تو اب ان کی اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران کے اندر جو رجیم ہے وہ ٹھیک ہے, رجیم کا نیا فیس آ جاتا ہے, امام خامنۂ آ جاتے ہیں, مجتبی خامنۂ, اور میں مجتبی خامنۂ کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہوں. یہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں صورتحال میں, لیکن باقی تمام جو آپریشنل ڈائنامکس ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں, لیکن درمیان میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو ایک فیوچر سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ دیتی ہے. اس ساری چیز کے اندر یہ جو ساری ڈیولپمنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, اس کے اندر جو سینٹرل کیریکٹر اور سینٹرل رول ہے وہ اسٹریٹجی ہے ایران کے IRGC کی, جو ریولوشنری گارڈ ہیں, جن کو ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا تھا, جس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے دونوں ویلاگس میں بتایا تھا کہ فورن منسٹر عباس اراغچی نے کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شروع سے اسٹریٹجی یہ تھی. کچھ تو انہوں نے کہا یہ ڈی سینٹرلائز ہو گئے ہیں, ہمیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. کچھ انہوں نے کہا کہ شروع سے بھی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اگر ڈی کیپیٹیشنز ہوں گی ایرانین لیڈرشپ کی, جیسے کہ ہوئی ہیں, اور ایران میں میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیسیژن میکرز جو ہیں انہیں مار دیا گیا ہے, انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو IRGC انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اور انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے گی. اور جو انسٹرکشنز دی گئی تھیں وہ یہ تھی کہ ہر لیڈر جو ہے اس کے نیچے 3 لیول یا 4 لیول تک بتا دیا گیا کہ اگر یہ مارے جائیں گے, یہ ہلاک ہو جائیں گے, جاں بحق ہو جائیں گے, پھر یہ لیڈر ہوگا, اگر وہ بھی جاں بحق ہو جائیں گے پھر یہ لیڈر ہوگا, پھر وہ بھی جاں بحق ہوں گے, پھر یہ لیڈر ہوگا. اور یوں یہ تمام فارمیشنز جو ہیں جو ایران کے 6,30,000 اسکوائر مائل کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور مسلسل موبائل ہیں, ان کی کوئی فکسڈ اسٹیشنری جگہ نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہیں اور اپنے حساب سے وہ ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہیں. اب اس میں واویلا جو ہے ویسٹرن میڈیا کی طرف سے ہے کہ جی چونکہ یہ گارڈز انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, یہ GCC کنٹریز کے اوپر مختلف قسم کے حملے کر رہے ہیں, کبھی سعودی عرب میں ٹھوک رہے ہیں, کبھی عمان میں ٹھوک رہے ہیں, کبھی قطر میں ٹھوک رہے ہیں, کبھی ابوظہبی میں ٹھوک رہے ہیں, تو یہ بڑا غلط ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے, اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں, آپ لاہور یا کراچی میں کسی بڑے کنبے یا حویلی میں رہتے ہیں, آپ کے 20-25 لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں, میں نے آپ کے والد صاحب کو بھی مار ڈالا ہے, میں نے آپ کی والدہ کو بھی مار ڈالا, میں نے آپ کے چھوٹے بچے بھی مار ڈالے, میں نے آپ کے گھر کی ساری چیزوں کو آگ لگا دی, تباہی مچا دی, گاڑیاں جلا دیں, بلڈنگ جلا دیں, آپ کے پلانٹ جلا دیے, آپ کے گھر توڑ دیے, دیواریں توڑ دیں, اور پھر میں آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ریزنیبل بیہیویئر ہی میری طرف کر نہیں رہے, مجھ سے کوئی